جب چیف منسٹر صاحب کو ہم نے یہ بات کہی، انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اب تک جب جو گرفتاریاں ہوئی آگے ہم کسی کی بھی گرفتاری نہیں کریں۔ خیر اس کے بعد گرفتاریاں رکی ہے۔ میں صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ 10-11 مہینے میں جو کچھ بھی حالات ہوئے ایک طرفہ پولیس کی کارروائی ہوئی۔ اب حالیہ میں بہت ہی ماضی قریب 1 مہینے کے اندر کی بات ہے، سکندرآباد کی مندر کا ایک واقعہ ہوا جس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں۔ جو مندر میں توڑ پھوڑ ہوئی، آپ بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، میں بھی مذمت کرتا ہوں۔ ہمیں کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، ہرگز پسند نہیں کرتا، لیکن اس کو آڑ بنا کر، اس کا سہارا لے کر ایک سنجیدہ آدمی جن کا نام ہے منور زمان، جو صرف بالکل اصلاحی گفتگو کرتے ہیں، کبھی وہ تنقیص نہیں کرتے۔ ان کے ہزاروں بیانات منور زمان صاحب کو اٹھا کر دیکھیے، کسی میں وہ نہ حکومت پر تنقید، نہ پولیس پر تنقید، نہ کسی اور مذہب پر تنقید۔ وہ لوگوں کے اندر ایک طرح کا احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں، معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ان کا نام گھسیٹا گیا اور منور زمان صاحب کے اوپر بھی FIR درج ہو گئے۔ اور اسی طرح کل یا 2-3 دن پہلے بانسواڑے میں ایک 55 سالہ مجیب نام کا ایک صاحب ہے، وہ ایک علاقے میں رہتے ہیں بانسواڑے میں، وہاں کے ذمہ دار ہم سے رابطہ کیے بتا رہے تھے کہ وہاں پر اس آدمی کے اوپر جن کی عمر 55 سال ہے جھوٹے مقدمات لگا کر ان کو جیل بھیج دیا گیا، اور SC ST الٹراسٹی اور عصمت ریزی کے جھوٹے مقدمات لگا کر ایسے سنگین دفعات کے 5-6 مہینے تک ان کو بیل نہیں ملے۔ اور اسی طرح سلیمان فام کا ایک نوجوان جس کے اوپر زنا بالجبر کا الزام لگایا گیا، ٹھیک ہے لگائے، تو اس کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ اس کو عمر قید سنا دی گئی، وہ ابھی جیل میں سزا بھگت رہا ہے۔ میں صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ جہاں جہاں حالات خراب ہو رہے ہیں، جیسے کچھ علاقے ہیں نارکٹ پلی نلگنڈے کے پاس ہے، وہاں پر بے شمار مسلم نوجوانوں پر کیس ہوا، بانسواڑے میں مسلم نوجوانوں پر کیس، سلیمان فارم میں مسلم نوجوانوں پر کیس، اور اسی طرح کاغذ نگر میں ماب لنچنگ ہوئی، لیکن ابھی تک کسی کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ ریاست میں جہاں کہیں جو واقعہ پیش آیا، جیسے میدک میں آیا، وہاں پر بھی جبکہ ایک طرفہ کارروائی ہے، وہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر مقدمات درج ہو گئے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ کاما رٹی میں جو کہ چیف منسٹر صاحب جہاں سے الیکشن لڑ کر ہارے ہیں، اور وہاں کے جو ذمہ دار ہے علی جناب محترم محمد علی شفیع صاحب یہاں کے بھی ذمہ دار ہیں، ان کے علاقے میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، ایک کمسن لڑکی کی عصمت ریزی کا واقعہ پیش آیا، جس پر نوجوان مشتعل ہو گئے، ہونے والی بات، اور احتجاج سب سے پہلے جو منظم کیا ABVP والوں نے اور غیر مسلم بھائی برادران وطن جو ہے ان کی تنظیموں نے احتجاج شروع کیا۔ اس کے بعد مسلمان اس میں شریک ہوئے، اور جب احتجاج میں شدت آئی، اس کے بعد جو کچھ واقعہ پیش آیا اس کو روکنے کے لیے وہاں کے جمعیت علماء کے ذمہ داران کو پولیس نے بلایا، اور پولیس بلا کر ان کو بیان دینے کے لیے کہے، بیان دی۔ اب حد یہ ہو گئی کہ 51 لوگوں کے اوپر FIR ہے، اور اس میں 48 سے زائد مسلم نوجوان ہیں، 5 یا 6 افراد وہ ہیں جو جمعیت علماء کاماردی ضلع کے ذمہ دار ہیں، ان کے اوپر FIR درج۔ تو آج ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جتنے مقدمات ان 11 مہینوں میں مسلم نوجوانوں پر ہوئے ہیں، جتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ریاستی حکومت اور وزارت داخلہ جو ہماری ریاست کی ہے وہ اس کے اوپر غور کرے، تمام بے قصور نوجوانوں پر سے مقدمات کو ہٹانا چاہیے۔ آپ لوگ اگر میرا ساتھ دیتے ہیں تو 2 ہاتھ اٹھا کر اس کی تائید کیجیے۔ کیا آپ اس مطالبے کو حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ جتنے مقدمات ہوئے ہیں تمام بے قصور نوجوانوں پر سے جتنے کیسز ہیں سب کو ہٹانا چاہیے، ہٹانا چاہیے نہیں ہٹانا چاہیے؟ ریاستی حکومت کو جمعیت علماء اور یہاں کا مجمع یہ بولنا چاہتا ہے کہ جتنے بے قصور ہیں سب کے اوپر سے FIR جو لگے ہیں سب FIR کلوز کرنے چاہیے۔ اور میں یہاں ہمارے نظام آباد سے تعلق ہے جناب طارق انصاری صاحب جو کہ چیئرمین ہیں مائنارٹیز کمیشن کے، ان سے بھی ہم آج اس مجمع کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کمیشن کے چیئرمین ہیں، آپ کا اپنا
اب کئی FIRs اور سبوں نوجوان جن کا اگر ذکر کریں گے، بعض جگہ ایسا ہے کہ ایک واقعے میں 4 FIR ہے، چاروں میں بھی مسلم نوجوانوں کا نام ہے۔ تو بہرحال انسانی بنیادوں پر ہم آپ سے حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ان تمام پر سے مقدمات برخاست کیے جائیں اور مائنارٹیز کمیشن جو ہے وہ اس کے اندر مداخلت کرے اور حکومت اور انتظامیہ